غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق، ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وتر کی نماز میں اگر کوئی دعائے قنوت بھول جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں، اور اسی طریقے سے نماز وتر سے متعلق 2-3 باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ورنہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے، وتر کی نماز اگر آپ انفرادی طور پر علیحدہ ہو کر پڑھ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں بھی بھول ہو سکتی ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، رمضان میں چونکہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی امام صاحب سے بھول ہو سکتی ہے، تو وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک اور سورت کے بعد تکبیر کہہ کر دعا پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، ایسی صورتحال میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، چونکہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک اور سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر دعا کا پڑھنا واجب تھا، وہ واجب چھوٹ گیا۔ واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور اگر جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں نماز ہی نہیں ہوگی، پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھول کر رکوع میں چلے گئے، مکمل طور سے رکوع میں جانے کے بعد خیال آیا کہ مجھ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے، ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ کیا پھر سے کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر مکمل طور سے رکوع میں جانے کے بعد دعائے قنوت کا خیال آتا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر سے کھڑے ہو کر دعائے قنوت نہ پڑھیں، بلکہ اطمینان سے رکوع کر کر سجدے میں چلے جائیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور امام صاحب مکمل طور سے رکوع میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لقمہ دینا بند نہیں کرتے، لگاتار دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے، امام صاحب جب تک رکوع سے نہیں اٹھتے اس وقت تک کہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ مقتدیوں نے قسم کھا رکھی ہے، جب تک امام صاحب رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک کہتے ہی چلے جائیں گے، اور اگر مقتدیوں کا بس چلے تو ہاتھ سے پکڑ کر امام صاحب کو اٹھائیں گے۔ تو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، لقمہ دینا تھا آپ نے دے دیا، اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ کو بھی چاہیے کہ رکوع میں چلے جائیں، بعد میں امام صاحب سجدہ سہو کریں گے اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دعائے قنوت اس کا پڑھنا واجب ہے اور رکوع یہ فرض ہے، اور اگر امام صاحب رکوع میں داخل ہو چکے تو فرض میں داخل ہو گئے، اب فرض چھوڑ کر واجب عمل کی طرف لوٹنا یہ کراہت سے خالی نہیں، یہ صحیح نہیں، تو اس لیے ایسی صورتحال میں اطمینان سے رکوع کر کر سجدہ کر کر آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو اس چیز کا خاص خیال، ضروری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔